السلام علیکم دوستو، آج جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ بچوں کا علاج، بچوں کا پرہیز، بچوں کی غذا اور بچوں کی جو 50% تک کی بیماریاں ہیں ان کا علاج، اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ننھے منھے بچے گھر کی رونق ہوتے ہیں۔ ان کے نازک ترین مزاج پھولوں کے مشابہ ہوتے ہیں جو کہ ذرا سی بھی تکلیف سے مرجھا جاتے ہیں۔ دوستو، بچوں کی تکلیف والدین کے لیے پہاڑ کی طرح ہوتی ہے۔ بچوں کی چھوٹی سی بھی تکلیف سے والدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور بچے چونکہ خود سے کوئی چیز بتا نہیں سکتے تو اس لیے ان کی تشخیص بھی ذرا مشکل سے ہوتی ہے کہ بچے کو اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو گھر میں آپ مستورات کو یہ بات ذہن نشین کروائیں کہ بچے کو کوئی بھی تکلیف ہو تو اس کو فوری طور پر جو ہے اس کا علاج کیا جائے، کیونکہ اگر فوری طور پر کسی بھی مرض کا علاج نہ کیا جائے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے اور پیچیدہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بچوں کو 50% قبض اور بدہضمی کی بیماریوں میں ہی مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ بچوں کی بیماریوں کی شناخت کے لیے کچھ اصول ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر دیتے ہیں۔ بچہ اگر زور زور سے روتا ہے، چلاتا ہے اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ پیٹ پر مارتا ہے یا پیٹ کی طرف لے جاتا ہے اور بچے کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں تو اس بات کا خیال ہے کہ بچے کو پیٹ میں درد ہوگا۔ اگر بچہ بار بار سر کو ادھر ادھر مارتا ہے، سر کو ادھر ادھر ٹپکتا ہے تو ظاہر ہے بچے کے سر پر بوجھ ہوگا۔ یہ قبض کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بخار کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سر گرم ہے تو بچے کو بخار ہوگا، اور اگر سر بچے کا گرم نہیں ہے تو یہ اس کے سر پر جو بوجھ ہے وہ قبض کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بچہ بخار میں جلد جلد سانس لیتا ہو، سانس لیتے وقت اس کے ناک کے نتنے پھولتے ہوں اور سیٹی کی سی آواز سانس لیتے وقت آتی ہو تو بچے کو نمونیا کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر بچہ روتے ہوئے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کانوں کی طرف لے جاتا ہے تو بچے کو کوئی کان میں درد یا کان میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات بچہ رات کو اچانک رونا شروع کر دیتا ہے تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کو بھوک لگی ہو، تو بچے کو دودھ پلائیں یا اس کی جو غذا ہے اس کو وہ دیں۔ اور موسم گرما میں بعض اوقات بچہ پیاس کی وجہ سے بھی روتا ہے تو بچے کو پانی کی چند بوندیں، یا اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہے تو اس کو چمچ کی مدد سے پانی پلائیں۔ اگر بچے کو آپ نے کوئی ترش غذا کھلائی ہو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کم از کم 2 گھنٹے تک بچے کو دودھ نہ پلایا جائے، کیونکہ کھٹی چیز دینے کے بعد اگر آپ بچے کو دودھ دیتے ہیں تو یہ معدے میں تیزابیت پیدا کرتا ہے، معدے میں فساد پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ سے بچے کو بدہضمی ہو سکتی ہے۔ اور ایسے بچے جو دائمی قبض کا شکار رہتے ہیں تو ایسے بچوں کو آپ ہفتے میں کم از کم ایک بار کسٹر آئل کا آدھا چمچ جو ہے وہ استعمال کروائیں۔ اور اگر بچہ بدہضمی کا شکار ہو تو بہت ہی آسان سا ٹوٹکا ہے کہ سونف اور پودینہ ایک ایک ماسہ پانی میں جوش دے دیں اور اس کو پھر چھان کر بچے کو پلا دیں، اور اس کے بعد جو ہے اوپر بچے کو شہد چٹا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بچے کی اگر بدہضمی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ بچوں کی قبض اور پیچس اور دانت آسانی سے نکالنے کے لیے آپ کو ایک نسخہ بتاتے ہیں، بہت ہی آسان سا یہ نسخہ ہے۔
نسخہ نوٹ فرما لیں: گل سرخ 2 تولہ، سنا مکی 2 تولہ، مغز املتاس 100 گرام، شہد 125 گرام۔ شہد کے علاوہ تمام چیزوں کو دیگچی میں ڈال دیں، اس میں 1 کلو پانی شامل کر لیں اور اس کو چولہے پر چڑھا دیں۔ جب پانی 1 پاؤ رہ جائے تو اسے چھان لیں۔ اب اس پانی میں شہد شامل کر لیں۔ ایک خیال کرنا ہے کہ جو سنا مکی ہے اس کے صرف آپ نے پتے استعمال کرنے ہیں، اس میں ڈنڈی، پھلی یا پھول وغیرہ نہ ہو۔ سنا مکی کے صرف پتے استعمال کرنے ہیں۔ یہ آپ کے پاس دوائی تیار ہو گئی ہے، تو 1 سال تک کا جو بچہ ہے اس کو 5 قطرے دینے ہیں۔ 2 سے 5 سال تک کا جو بچہ ہے اس کو آدھا چمچ، 5 سال سے 12 سال تک کے بچے کو 1 چمچ استعمال کروانا ہے۔ اگر بچے کو پیچس ہو تو ٹھنڈے پانی میں ملا کر دیں، اور اگر بچے کو قبض ہو تو گرم پانی میں ملا کر دیں۔ دوا یہی ہے، صرف اس کے استعمال کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ قبض کے لیے گرم پانی میں استعمال کروائیں اور پیچس میں ٹھنڈے پانی میں استعمال کروائیں۔ اور اگر بچہ دانت نکال رہا ہو تو یہی دوا انگلی کی مدد سے بچے کے مسوڑوں پر ملیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دانت بھی آسانی کے ساتھ نکل آئیں گے۔ دوستو، یہ بہت ہی آسان سے دیسی نسخے ہیں جو آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہیں، یہ بے ضرر ہیں، یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ خود بھی بچوں کی طبیب ہوتی ہیں، ان کو بچوں کی عادات کا پتہ ہوتا ہے اور بچوں کے رجحانات کا پتہ ہوتا ہے، وہ خود سے جو ہے یہ چیزیں استعمال کروا سکتی ہیں۔ اور ایک ضروری نوٹ یہ ہے کہ بعض اوقات بچہ اچانک رونا شروع کر دیتا ہے تو والدین سمجھتے ہیں کہ بچے کے پیٹ میں درد ہے یا بچے کو بھوک لگی ہے، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بچہ ڈر جاتا ہے، تو آپ اس کو کمرے سے باہر لے آئیں یا اس کا ماحول تبدیل کریں تو بچہ جو ہے واپس اپنی نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ بہرحال آپ نے تمام چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، بچے کی تشخیص کرنی ہوتی ہے کہ بچے کو اصل مسئلہ ہے کیا، پھر اس کے بعد اس کا متعلقہ حل نکالنا ہوتا ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔